ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، آج ہمارا یہ چھٹا درس ہے، چھٹی نشست ہے. قرآن مجید کی تفہیم کے سلسلے میں ہماری گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ہر گروہ میں سے چند آدمی جائیں اور جا کر علم حاصل کریں، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ قوم احکام الہی کی مخالفت سے باز رہے. تو عالم کے علاوہ قرآن مجید کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کسی اور کو اجازت بھی نہیں. پھر اس کے بعد جو قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے معصوم نے فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من فسر برأیہ فقد کفر. جس نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے کفر کیا. قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن کی تفسیر، یہ تفسیر استدلالی کہلاتی ہے، جس کو آیت کے ذریعے سے آیت کی تفسیر کی جاتی ہے. اس سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے جو بات پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ بہت سے لوگ قرآن مجید کے حکم کے خلاف کہتے ہیں کہ اگر اجماع ہو جائے مسلمانوں کا کسی بات پر تو قرآن کی آیت کو نہیں مانا جائے گا، اجماع کو مانا جائے گا. اور اس کے لیے ایک حدیث گھڑی گئی کہ میری امت کبھی خطا پر اجماع نہیں کرے گی. یہ قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف ہے. دیکھیے، میں آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ سکے اور میں آپ کو سمجھا سکوں. قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند کریم نے واضح طور پر اعلان کیا. سورہ مبارکہ مائدہ میں 44 نمبر کی آیت ہے. ارشاد پروردگار ومن لم یحکم، اور جو بھی حکم نہ کرے، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، تو وہ لوگ کافروں میں سے ہیں. تو قرآن مجید نے کافر ہونے کے لیے ایک بات یہ بتا دی کہ جو حکم قرآن مجید کا ہے اس حکم کے مطابق اگر حکم نہ دیا جائے، اس کے خلاف حکم دیا جائے، تو انسان ایمان کے درجے سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان کے درجے سے نکل جاتا ہے. عام طور پر مسلمانوں کے درمیان ایک بحث کچھ لوگوں کے درمیان، سارے مسلمانوں میں نہیں، چند ایک لوگ ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو بھی مسلمان ہے اسے اس آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان اللہ کے حکم کی نافرمانی کے، حکم عدولی کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کا انکار کر دے کہ نماز ہے ہی کوئی چیز نہیں، نماز کی کوئی حیثیت نہیں،
بغیر نماز پڑھے ہوئے بھی ہم مسلمان رہ سکتے ہیں اور ہمیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، ہم پر نماز واجب نہیں، ایسے جملے ادا کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا، مجرم بن جاتا ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے والے کی بخشش کے امکانات ہیں، لیکن منکر نماز کے لیے بخشش کا کوئی دروازہ نہیں، اس لیے کہ وہ گناہ نہیں ہے، وہ جرم ہے۔ اور قرآن مجید میں جرم کے لیے آیت موجود ہے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بے شک تمام کے تمام مجرم، جرم کرنے والے عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ سورہ مبارکہ زخرف کی 74 نمبر کی آیت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعلان کر دیا کہ مجرموں کو معافی نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یزید گناہگار ہے، بخشا جائے گا، لیکن یزید گناہگار نہیں ہے، یزید ہے مجرم، اس لیے کہ وہ قتل امام حسین علیہ السلام کا مجرم ہے، بہت سارے اصحاب کے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے قتل کا مجرم ہے، لہذا مجرم کی معافی نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر مولوی حضرات یزید کو بچانے کے لیے الاعلان کہتے ہیں کہ جناب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ قادر مطلق اگر چاہے تو اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے یزید کو بخش دے، تو کون اس ذات کو روک سکتا ہے؟ آیہ کریمہ بے شک برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن پھر قرآن مجید کی دوسری آیت جو اس آیت کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جب وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو اس نے قاتلوں کے لیے جو قرآن مجید میں سزا معین کی ہے وہ کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک آیت اور سن لیجئے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، اللہ کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، رسولہ، جو وعدے اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ صاحب عزت اور صاحب قدرت، انتقام لینے والا ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم اس کی 46 نمبر کی آیت ہے یہ، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ بے شک اللہ صاحب قدرت ہے، لیکن وہ اللہ جس نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا، اس لیے جو وعدے اس نے قرآن مجید میں کیے ہیں بے شک وہ برحق ہیں اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس جرم کو انجام دینے والا حاجی ہو، صحابی ہو، نمازی ہو، رسول کا رشتہ دار ہو، غیر ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید کا حکم بالکل واضح ہے، بالکل پورا ہے۔ اب حکم سنیے قرآن مجید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، غضب اللہ علیہ ولعنہ، اس انسان پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیے کریمہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ یہ وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس وعدے کی خلاف ورزی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو جب اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ قاتل جہنم میں جائے گا، اور اس پر اللہ کا غضب بھی رہے گا اور اس پر لعنت بھی رہے گی۔ لہذا قاتل پر لعنت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قاتل پر لعنت ہے۔ قاتل جو بھی ہو، جس مومن کا بھی کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اسے معافی ملنے والی نہیں ہے، وہ مجرم ہے، اور یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ جس کا حق تلف کیا گیا ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اور جب تک اسے راضی نہ کر لیا جائے۔ اگر وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس کا حق اللہ نے مومن کو دیا ہے۔ لہذا یہ حکم بالکل واضح اور ثابت ہے کہ جس نے بھی جس کا قتل کیا ہے اور وہ مومن ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اللہ کی لعنت سے بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آیات میں تحریف تو نہیں کر سکتا، لیکن معانی میں تحریف کرتا ہے تو وہ آدمی بھی مجرم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، جو بھی اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توبہ ہے۔ اب دوسری آیت میں سورہ مبارکہ توبہ کی 61 اور 62 نمبر میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے۔ اب یہاں اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ یا اس کا رسول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے اس کا رسول راضی ہوگا، اور جس نے رسول کو ناراض کیا ہوگا اس سے اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چل کر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ فرماتے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے بھی بے شک اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے خوفناک دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو شخص بھی مومن یا مومنات کو، مومنین و مومنات کو اذیت پہنچاتا ہے بغیر مکتسب، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، تو فقط اکتسبوا بہتانا و اثما مبینا، بے شک انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یہ کھلے ہوئی آیتیں ہیں جن آیات کے اندر پروردگار عالم نے اپنے قانون کو وضع کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں
ایک دو آیتیں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان تمام آیتوں کو جب آپ جوڑیں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو بھی ان آیات کے احکامات کے دائرے میں آئے گا وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت سے کسی قیمت پر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہیں بچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ كَأَنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. کسی ایک انسان نے بھی کسی ایک انسان کو بغیر کسی قصاص کے دیت کے اگر کسی کو قتل کیا، کسی نفس کو بھی، اس میں شرط نہیں ہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، انسان کا لفظ ہے. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا، کسی بھی نفس کو قتل کیا، بغیر نفس، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اس سے دشمنی ایسی نہیں تھی کہ اس نے اس کا بدلہ لینا تھا، تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. تو اگر کوئی عام انسان کو قتل کر دے تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. جو آل رسول کا قاتل ہے وہ کتنا بڑا قاتل ہوگا جس نے آل محمد علیہ السلام کے نفوس کو بغیر جرم و خطا قتل کیا ہوگا. یا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کے سب ان مجرموں میں شامل ہیں جن کے لیے اللہ نے فیصلہ دے دیا. اور اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن فیصلے نہیں ہوں گے. قیامت کے دن ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا جو فیصلے اللہ نے قرآن مجید میں سنا دیے ہیں. ان کے اندر کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. جو فیصلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں وہ فیصلے بالکل حتمی اور آخری فیصلے ہیں. ان کو کوئی دنیا کی طاقت، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہے، اس سے بڑی عدالت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. ہمارے جو دنیا میں جج ہوتے ہیں وہ پہلے مدعی کے دعوے کو سنتے ہیں، پھر مدعا علیہ کو سنتے ہیں، کئی بار ان کی باتوں کو سننے کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فیصلہ دیں. اس لیے کہ وہ واقعے سے بے خبر ہوتے ہیں. جو اللہ علی کل شیء علیم ہو، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کے ذریعے سے یہ بیانات پہلے سے جاری کر دیے اور اعلان کر دیا. مثلا کہا لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کس قدر گناہ، کس قدر جرم معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ حق بولنے والے کو حق بولنے کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ یا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی قلم لاگو کر کے اسے ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کو جو نقصان پہنچایا اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عدالت پر حکومت کو قائم کیا تھا. اور امیر المومنین کا وہ مشہور لفظ ہے، جملہ ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرماتے کہ ایک چیونٹی جو اپنے منہ میں جو کا چھلکا لے کر جا رہی ہو، علی جانتا ہے کہ یہ جو کا چھلکا اس چیونٹی کے کسی کام آنے والا نہیں ہے، نہ وہ اس کی غذا بنے گا، نہ اس کے لیے کسی قسم کا فائدہ اس میں ہوگا. لیکن میں اتنا بھی ظلم نہیں کر سکتا کہ اس چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. لہذا
عدالت امیر المومنین کے لیے ایک عیسائی مورخ نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الصوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز۔ آج بھی کائنات میں وہ آواز عدالت امیر المومنین گونج رہی ہے۔ لہذا اگر قرآن مجید کو ساتھ دینا ہے تو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے واجب کو واجب اور حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا، اور قرآن مجید کے خلاف حکم دینے والا کافر ہے، قرآن مجید کے حکم کے خلاف حکم دینے والا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باراللہ بحق محمد و آل محمد، ہم نے جو کچھ قرآن پڑھا، سنا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں زمانے کے امام کا ساتھی بننے کی توفیق عنایت فرما، اور زمانے کے امام کا ساتھی وہی بنے گا جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔